نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ توجہ فرمائیں، 18واں پارہ سورہ نور آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، فرمایا کہ کیا تو اس بات کو نہیں دیکھتا کہ بے شک ہر وہ چیز تسبیح کرتی ہے اللہ کی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ والطیر صافات، اور فرمایا کہ اور پرندے پر کھول کر اڑنے والے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک جانتا ہے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ بھائی آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ وہ دلائل کہ اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کی عقل اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تو اس میں سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو زمین اور آسمان کی مخلوق ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ دیکھیں پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ کائنات کے اندر کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو، اللہ کے سامنے جھکتی نہ ہو، سوائے انسانوں اور جنات کے کہ بعض ان میں سے باغی ہے، بعض ان میں سے کیا ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی انسان جب دھوپ میں نکلتا ہے تو اس کا جو سایہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جھک رہا ہوتا ہے۔ لیکن اور کائنات کے اندر جو زیرو ہے یا جو زیرو نہیں ہے، جو ہمیں باشعور نظر آتے ہیں یا جو شعور والے نظر نہیں آتے، وہ سارے کے سارے اللہ کی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اللہ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو ہر چیز، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ معتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے پرانا، وہ عقل کے پجاری لوگ تھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ چلو زبان حال سے تو ہو سکتا ہے لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھئی حقیقتاً بھی ایسا ہو سکتا ہے، حقیقتاً بھی ایسا۔ اگر آپ جانوروں کا، حیوانات کا اگر آپ دیکھیں نا، ان کا رہن سہن دیکھیں، بعض چیزیں اس کے اندر ایسی پائی جاتی ہیں جانوروں کے اندر کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بہت سارے، جس طرح یہ جنگلی جانوروں میں سے چیتا ہے، چیتا اگر اس کو کوئی زہریلا جانور کاٹ لینا تو یہ انسان کا فضلہ جو ہوتا ہے وہ کھاتا ہے تریاک کے طور پر، اس کی زہر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ نیولا ہے، اگر اس کو کبھی سانپ کاٹ لیتا ہے یا ایسی چیز تو ایک بوٹی ہے جنگلی، وہ کھاتا ہے، زہر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ریچھ جو خونخوار جانور ہے، اس کی اگر آپ عقل سمجھ کو دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ وہ جانور ہے کہ بعض دفعہ اگر اس نے کسی دوسرے جانور کا شکار کرنا ہوتا ہے نا تو یہ راستے میں لیٹ جاتا ہے، خاص کر بیل وغیرہ ہو تو وہ اگر جب اس کو سینگ مارنے لگتا ہے تو یہ اس کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور پھر اس کو زخمی کر کے گراتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے۔ درختوں پر اسی طرح چڑھ جاتا ہے جیسے کہ انسان چڑھتا ہے۔ اخروٹ کے درخت پہ چڑھ کے جی وہاں سے وہ اخروٹ توڑ کے ان کو یوں آپس میں توڑ کے اندر سے اس کی گری کھاتا ہے۔ اس طرح بہت سارے جانور ہیں۔ شہد کی مکھی کو آپ دیکھ لیں کہ وہ جیسے اپنی وہ موم کے ساتھ وہ جو اپنا گھر بناتی ہے، بغیر مشینری کے اس طرح کا بنانا ممکن نہیں ہے۔ پھر ان کا چیونٹیوں کا نظام آپ دیکھ لیں۔ یہ جانوروں کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی عقل سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی جانوروں کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے۔ تو بھائی یہ چیزیں بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو جمادات نظر آتے ہیں، پتھر، زمین، پہاڑ نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جبل احد ہے نا، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہی جبل، وہ پہاڑ ہے لیکن اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے۔
اسی طرح آپ نے فرمایا کہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں مکہ کی گلیوں میں ایک جگہ پر، فرمایا کہ جو مجھے نبوت سے پہلے سلام کیا کرتا تھا، جو کہتا تھا السلام علیکہ یا نبی اللہ، جو پہلے ہی نبوت نہیں ملی تھی، پہلے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ وہ واقعہ مشہور ہے معجزات میں سے کہ جب نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں استوانہ حنانہ جو ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ نے خطبہ نہ دیا تو اس سے رونے کی آوازیں آنے لگی، آپ نے اس کو دلاسا دیا۔ تو بعض چیزیں ہمیں ایسی لگتی ہیں کہ ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، لیکن حس اور یہ ساری چیزیں ان کے اندر بھی موجود ہیں، اور وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، فرمایا جو کچھ بھی زمینوں میں ہے، آسمانوں میں ہے، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، فرمایا کہ ہر ایک چیز اپنی نماز، اپنی تسبیح کو جانتی ہے، یا یہ ہے کہ ہر ایک چیز کی تسبیح کو اللہ کی ذات جانتی ہے، دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں۔ ہر ایک چیز کی اللہ تعالیٰ اس کی تسبیح کو جانتے ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں انسان کو یہاں پر غور اور فکر کرنا چاہیے کہ جب اللہ کی یہ مخلوق جن کے اوپر اتنے انعامات نہیں ہیں جتنے انسان پر ہیں، تو وہ ساری اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں بیان کرتے بھائی؟ ہم اللہ کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ تو یہ عقلی دلائل ہے کہ سوچنے والا انسان اگر سوچے تو وہ اللہ کی ذات کو ماننے کے لیے پکا ہو جائے گا، مانے گا وہ لازمی اس بات کو۔ آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور فرمایا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ان سب چیزوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ آگے ایک اور عقلی دلیل بیان فرمائی ہے، الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ، اللہ فرماتے ہیں کیا تو نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے، ثم یؤلف بینہ، فرمایا پھر ان کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ، اور فرمایا ثم یجعلہ رکاما، اور پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے۔ اللہ نے بادلوں کو اکٹھا کیا، جوڑا، تہ بتہ کر دیا۔ فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ، فرمایا کہ پھر تو دیکھے گا کہ بارش ان کے درمیان سے برس رہی ہوگی، پھر بارش اس کے درمیان سے برستی ہے۔ اور آگے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور فرمایا کہ اور آسمان سے نازل فرماتا ہے مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، فرمایا کہ پہاڑوں کی شکل کے جو بادل ہوتے ہیں ان میں سے، فرمایا کہ اس میں سے اللہ اولے برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے اور بعضوں سے پھیر دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، بلکہ ترجمہ آگے دیکھ لیں، یکاد سنا برقی یذہب بالابصار، اللہ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ اس کی یہ جو بجلی کی جو کڑک ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے نا، فرمایا کہ یہ آنکھوں کو لے جائے، قریب ہے کہ یہ آنکھوں کو لے جائے۔ آپ دیکھیں کہ بادلوں کو اکٹھا کرنا اور پھر ان کو جوڑنا اور پھر کسی جگہ پر برسانا، ایک انسان سوال کرے، یار سوال کرے، کسی سے پوچھے یار بادلوں کو جوڑنے والا کون ہے، بادلوں کو اکٹھا کرنے والا کون ہے، ان سے بارش برسانے والا کون ہے، بجلی کی کڑک پیدا کرنے والا کون ہے، پھر وہ بجلی جب کسی جگہ پر پڑتی ہے، درختوں پر پڑتی ہے تو درختوں کو تباہ کر دیتی ہے، فصلوں پر پڑتی ہے تو فصلوں کو تباہ کر دیتی ہے، اگر انسانوں پر پڑ جائے تو انسان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اللہ جب چاہے کسی پر بجلی ڈال دیتا ہے، کسی کو چاہے تو محفوظ کر لیتا ہے، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور اولے برسانے والا، آپ دیکھیں ہمارے اس ٹاؤن کے اندر ایک مرتبہ اولے برسے تھے، غالباً 2007-8 کی بات ہے، ہاں اس طرح، تو اتنے موٹے موٹے اولے تھے کہ وہ چھتوں کی ٹینکیاں ٹوٹ گئی تھی، چھتوں کے اوپر رکھی ہوئی ٹینکیاں پانی کی وہ سوراخ ہو گئی تھی، کوے بہت زیادہ مر گئے تھے، پرندے بہت زیادہ مر گئے تھے، اتنے بڑے بڑے اولے تھے، انسان اس کے نیچے آتا تو وہ مر جاتا، جانور آتے تو وہ مر جاتے، اگر وہ گاڑیوں پر لگتے ہیں تو گاڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور چھتوں کی ٹینکیاں ٹوٹ گئی، بہت سارے ایسے نقصانات ہو گئے تھے اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اولے برسانا ہے نا، یہ بھی ہم جس پر چاہتے ہیں برسا دیتے ہیں، جس سے چاہے پھیر دیتے ہیں، جس سے چاہے، جہاں پر نقصان کرنا مقصود ہوتا ہے، جو فصل تباہ کرنی مقصود ہوتی ہے، وہاں اللہ کے حکم سے برس جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اللہ نے محفوظ رکھنا ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی پوچھے کہ یہ اولے برسانے والا اور بچانے والا اور ہلاک کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو انسانی عقل اس بات کو لازمی تسلیم کرے گی جب اس بات کو سوچے گی کہ بھائی یہ ساری چیزیں کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے اور کوئی ذات بھی نہیں ہے۔
آگے ایک اور بات فرمائی، یقلب اللہ اللیل والنہار، فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جو دن اور رات کو بدلتا ہے۔ دن آیا، دن کے بعد رات آئی، پھر دوبارہ دن آیا، پھر رات آئی، کبھی دن بڑھے اور رات چھوٹی، کبھی رات بڑھی اور دن چھوٹے۔ یہ نظام جب سے اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے تب سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ جو نظام شمسی ہے نا، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر آج تک ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا اس کے اندر بھائی، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ تو جو بندہ سوچے گا، دھیان کرے گا، تو اس بات کو نہیں مانے گا کہ یہ کوئی ذات ہے یار چلانے والی، یہ کوئی ذات ہے چلانے والی۔ تو بہرحال فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، فرمایا اس کے اندر عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اس کے لیے عبرت کس کے لیے ہے؟ اب یہ سارے دلائل بتا رہے ہیں کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے، کوئی ذات ہے جو نظام چلا رہی ہے، اور وہی ذات سب کی مالک اور خالق ہے، لیکن یہ عبرت کس کے لیے بنے گا؟ دیکھنے والوں کے لیے۔ اگر باہر سورج نکلا ہوا ہو، لوگ آ کر بتائیں کہ یار سورج نکلا ہوا ہے، ایسی روشنی ایسی روشنی، ایک بندے نے اپنے آپ کو گپ اندھیرے کمرے میں بند کیا ہوا ہے، وہ کہے جی میں نہیں مانتا سورج ہے، ہم کہیں گے تیرے اپنے اندر فرق ہے، تیرے اپنے اندر ہے، تیری آنکھوں میں فرق ہے۔ اللہ کے بندے آنکھیں کھول، باہر نکل، تجھے پتہ چلے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر عبرت کس کے لیے ہے؟ آنکھوں والوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔